اپنے اولاد کو اپنے نبی کی محبت، یعنی اپنی اولاد کے دل میں عشق رسول پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسکول کی نہیں، یہ مدرسے کی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر بچوں کو مومن رکھنا ہے اور بچوں کو جنتی بنا کے رکھنا ہے، ان کے سینے میں عشق رسول پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ اور عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ جب ماں کے سینے میں محبت رسول ہے تو بچے کے سینے میں بھی محبت رسول، ماں کے دل میں عشق رسول ہے تو اولاد کے دل میں بھی عشق رسول، باپ کے سینے میں عشق رسول ہے تو اولاد کے سینے میں بھی عشق رسول۔ اب عشق رسول پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کا عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس کا تذکرہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم حضور کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بچوں کے دل میں جب عشق رسول پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ کے بارے میں کوئی واقعات تو بتانے ہوں گے، حضور کے معجزات تو بتانے ہوں گے، حضور کا انداز زندگی تو بتانا ہوگا۔ اب ہمیں ہی کچھ نہیں پتا، آپ مجھے بتائیے ہم لوگ کس کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم گھنٹوں مولانا عبد القادر صاحب کی غیبت کرتے ہیں، ہم گھنٹوں امام صاحب کی غیبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھنٹوں اس کے پیچھے برباد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کی غیبت کرنے کی بجائے اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے آقا کی تعریف کریں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کریں۔ اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ ارے غیبت کرو گے تو وقت ضائع ہو جائے گا، نبی کی تعریف کرو گے تو وقت قیمتی ہو جائے گا۔ اگر غیبت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تعریف مصطفیٰ کرو گے تو دنیا تمہارے ڈنکے بجانے لگے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جلسہ کسی سلسلے کا ہو، عرس کسی کا ہو، امام احمد رضا کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نے کسی کی غیبت کے لیے وقت نہیں دیا، امام احمد رضا نے تعریف مصطفیٰ کے لیے وقت دیا۔ امام اہل سنت جب بھی زبان کھولتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اپنے بچوں کے سینوں میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کے دل میں عشق رسول پیدا کرو۔ اور ہمیں، ارے جس کا کھاتے ہیں اس کا نہ گائیں گے تو نرک ہم سے بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا؟ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ عزتیں، یہ روزیاں، یہ برکتیں، یہ سکون کی نیند، جو سب کچھ مل رہا ہے، یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ ارے یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، جو کچھ ہے سب آپ کی خیرات ہے، سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، جا کر لوگوں سے پوچھو، اللہ اکبر، آج لوگوں کو بستروں پہ سکون کی نیند نہیں آتی۔ اگر ہم سکون سے سو رہے ہیں تو یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، جن کو دیکھ کر کے آپ سوچتے ہو کیا لائف ہے ان کی، کیا لائف اسٹائل ہے، جھانک کر کے دیکھو، 4 گولیاں کھا کے سکون کی نیند نہیں آتی، اور ہمیں بھوکے پیٹ نیند آ جاتی ہے۔ انہیں اے سی میں نیند نہیں آتی، ہمیں پنکھوں میں نیند آ جاتی ہے۔ انہیں گدوں پہ نیند نہیں آتی، ہمیں ٹاٹ کے بستر پہ۔ یہ سکون کس کا صدقہ ہے؟ یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی محبت پلاؤ۔ اب محبت پلانے کے لیے کچھ تو تذکرہ کرنا پڑے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت تو زیادہ ہوا، عنوان بہت خوبصورت ہے اور یہ بالکل جیتے جاگتے مجمع کا عنوان ہے، لیکن مجھے کوئی مجمع سے لینا دینا نہیں۔ مجھے تو جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہاں، جب لوگ تھک جائیں تو یہ ذکر نہیں ہوتا، مگر یاد رکھنا کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جو تھکا دیتے ہیں، کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جو تھکا دے، اور یہ ذکر ہے جو تھکے ہوئوں کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے، جو محفلوں میں جان پیدا، ارے جو مردوں میں جان پیدا کر دے اسے ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں، جو کنکریوں کو بلوا دے اسے ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں، ہے دم عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے دم، ہے لبے عیسیٰ سے، ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں۔ توجہ فرمائے، لوگ کہتے ہیں لکھنؤ والے شعر سمجھتے ہیں لکھنؤ کے قریب پڑھ رہا ہوں، اور لکھنؤ کے قریب ہی کا شعر پڑھ رہا ہوں۔
لیکن دل مدینہ منورہ میں اگر سرشار عشق رسول میں تو سمجھ جائے گا ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں شیری مقالی. ارے عیسیٰ علیہ السلام زبان سے کہتے تھے کم بسم اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. جو طاقت اللہ نے عیسیٰ کے ہونٹوں میں عطا فرمائی ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مصطفیٰ کی مٹھی میں عطا فرمائی ہے. عیسیٰ کے ہونٹ جو کام کرتے ہیں اس سے زیادہ حضور کی مٹھیاں کام کرتی ہے. عیسیٰ کہتے کم بسم اللہ تو مردہ زندہ ہوتا ہے. نبی کنکریوں کو پکڑ لے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں. حضور اگر حضور کا عشق پیدا کرنا ہے تو حضور کا ذکر تو کرنا پڑے گا. اور حضور کا ذکر اتنا لمبا چوڑا ہے میں مختصر کرتا ہوں. دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چلیے کہیں سے شروع کرتے ہیں. توجہ آپ سب کی. ذکر اس کا آیا ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے ٹھہر جاتے ہیں. ذکر اس کا آیا ہے جہاں جبریل بھی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں کیا بڑے مرضے کی بات کہتے ہیں. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. جس کے دروازے کے دربان کو جبریل کہتے ہیں. جس کے دروازے کے دربان کو جب جبریل دربان اتنا عظیم ہے تو وہ گھر والا مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا عالم کیا ہو. مسلمانوں کلمہ کس کا پڑھتے ہو. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. اور کہتے ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. ہاں لوگ ہمیں گجرات میں اور راجستھان میں اور ایم پی میں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے یو پی میں وہ شعر سمجھتے ہیں. اب ہمارے یو پی میں آلات کا شعر پڑھو گے تو کوئی چپ نہیں رہے گا. میں نے کہا ہم پڑھ کے دیکھ چکے ہیں. کوئی بات اب تو ایسا لگتا ہے کہ یو پی سے بھی علم جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے ورنہ امام اہل سنت کا شعر کتنا بڑا میں نے پڑھ دیا. کتنا کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس. اب ایسا لگتا ہے کچھ رمق باقی ہے بیتاب. ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم بیتاب ہے. وہ کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. وہ اس راہ روے لامکان کی گلی ہے. وہ اس راہ روے لامکان جس کی گلی کے لیے عرش بیتاب ہو. اہلیان منبر کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. توجہ تو فرمائے جس کے لیے نہیں جس کے نبی کے لیے عرش بے چین نہیں ہے. نبی کی گلی کے لیے عرش بے چین ہے. جس کی گلی کے لیے عرش بے چین ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جب گلی کا اور دربار کا یہ عالم ہے تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہو. مصطفیٰ جان رحمت میرے بھائی ہم بہتوں کا ذکر کر چکے ہیں. اب ذرا حضور کا ذکر کریں. اپنی اولاد کے سینے میں عشق رسول پیدا کریں محبت رسول پیدا کریں. تو ایک چھوٹی بہت مختصر سی بات سے آغاز کرتے ہیں. کوئی بندہ ہو اس کی کوئی ایک چیز لے لیتے کچھ لے لے. چلیں دماغ میں کیا آ رہا ہے اس وقت. چلیں اس کا تھوک لے لیں. کسی بھی آدمی کا تھوک لے لیں. تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. تھوک سمجھتے ہیں نا. منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تھوک کہتے ہیں. اس کو لعاب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. مفتی صاحب ہو مولانا صاحب ہو وکیل صاحب ہو ڈاکٹر صاحب ہو انجینئر صاحب ہو کسی کا تھوک اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں مصافحہ کر رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں اگر گلاس کے اندر میں تھوک دوں کوئی نہیں پیے گا اور پینا بھی نہیں چاہیے. اسلام کے اندر بھکتی ہے اندھ بھکتی نہیں. اسلام میں ہم بھکت ہیں لیکن اندھ بھکت نہیں ہے. اسلام